جو کچھ بھی رب نے بنایا ہے وہ فقط آمنہ کے لال کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے۔ افلاک، زمینیں، ابحار و اشجار و اسمار، وجودات انبیاء، اجسام رسل، حور و غلمان، کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، چاہے وہ تقدیر لکھنے والی قلم ہو یا وہ لوح ہو جس پر لکھا گیا، یا وہ کرسی جو زمین و آسمان سے وسیع ہے، یا وہ عرش جس پر رحمان مستوی ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو رب نے اپنے محبوب کی وجہ سے نہ بنائی ہو۔ علت تخلیق کی سرکار ہے، وجہ سرکار ہے، جان سرکار ہے، شان سرکار ہے، مان سرکار ہے، جو دل کی پوچھو ایمان سرکار ہے، اور جو ایمان سے پوچھو تو ایمان کہتا ہے میری جان سرکار ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں عشق دیاں گلاں کیتیاں تے دوہاں جاناں وچ رحمت لے لئی حضور کولوں، جیڑا حضور دی گل کرے گا دامن اپنا پرے گا، یہ نہ سوچیو بھی حضور دی شان وڈی کر دیتی۔ پرلے درجے دا احمق بندہ ہے وہ جیڑا یہ سمجھدا ہے بھی میں حضور دی شان بیان کر کے حضور دی شان وڈی کر رہا۔ وہ پتر حضور دی شان پہلے ہی وڈی ہے، جیڑا کوئی حضور دی گل کرے گا وہ وڈا ہو جائے گا۔ مثلا اعلیٰ حضرت بریلوی کے باپ کا نام میں اگر کسی بچوں سے پوچھوں تو ان کو نہیں معلوم، اے علماء نو معلوم ہوئے گا۔ میں تو انہوں پوچھا بھی انہوں کا قبیلہ کیڑا ہے پٹھانا وچ تے تسی وہ بھی نہیں دس سکتے، بلے چنگے بھلے پڑھے لکھے نہیں دس سکتے ہو۔ سمجھ آئیے کتوں آئیں تو کتے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی دی شہرت دیکھو شرق و غرب میں کیوں ہوئی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ان کا عالم ہونا سبب ہے؟ نہ، میرا یہ نہیں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، انہوں نے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کی طرف دھیان گیا تو اس پہ لکھ دیا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری۔ ان کا توجہ اور دھیان جب حضور کی زلف کی طرف گیا تو انہوں نے فرمایا کاف گیسو، منہ کی طرف گیا تو انہوں نے کہا ہا دہن، ابروؤں کی طرف گیا تو کہنے لگے یا ابرو آنکھیں این سواد۔ وہ ہر طرف اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہو گئی۔ اے ہون جڑی ہے قبلہ بابے خاتم دی گل پہ کر دے سن، نوی نوی گل ہے، کوئی پرانی نہیں۔ 10-15 سال پہلے اے ہی لاہور سی، اے ہی بابا خاتم رضوی سی، کوئی نہیں سی جانتا سوائے مولویاں دے، وہ بھی جڑے مولوی پڑھ دیں کتاباں، طلباء جنہوں کہندے یا علماء جنہوں کہندے، کوئی وہ ایک بابا جی ہیں تو پڑھا دیں جامعہ نظامیہ میں۔ اس تو علاوہ انہاں منڈیاں نوں پتہ سی، سندھ کو پنجاب کو پتہ تھا، بولو نا منہ سے، گنگے نہ بڑھو ہوں بولو نا، پتہ سی، اے جڑی لکھ کے لے آئے ہو منقبت تو انہوں پتہ سی، چوڑ نہ بولے ہاں پترا، پتہ سی، تو چند مکھنا پھر نہ بابے دی گل ہے تو نہ دو دیا تو نہ چار دیا، گل ساری سرکار۔ اعلیٰ حضرت کا نام بلند ہے، حضور کی بات بابے رہندا ہے حضور دی ہے، اے ساڑی عزت ہے حضور دی وجہ تو آڈی ہے حضور دی وجہ تو، پوری امت دی ہے حضور دی وجہ تو، حضرت ابو بکر دی ہے حضور دی وجہ تو، حضرت عمر دی ہے حضور دی وجہ تو، مولا علی دی ہے حضور دی وجہ تو، حسنین پاک دی ہے حضور دی وجہ تو، بی بی پاک دی ہے حضور دی وجہ تو۔ او خدا کے بندو، جس کو بھی جو کچھ مل رہا ہے
دینے والا رب ہے، پر جس کا صدقہ مل رہا ہے وہ تنے تنہا محمد رسول اللہ۔ ہاں اسی ٹھہرو 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 ٹھہرو، اسی کہہ سکتے ہیں مثلا آپ کہہ دیو جی داتا صاحب کی نظر ہے، لاہور دیو نا اس آئی کہنا ہے داتا صاحب کی نظر ہے، جیڑا ادھر پنڈیوں آئے گولڑے نے مرید ہوئے وہ کہے گا میر علی دی نظر ہے، جیڑا پروں تو اجمیر تو آئے وہ کہے گا خواجہ صاحب کی نظر ہے، اور جیڑا بغداد تو آئے وہ کہے گا غوث پاک دی نظر ہے۔ ہر ایک یہی کہتا ہے، پر کبھی جا کر ان سے پوچھنا ان پر کس کی ہوئی پڑی ہے۔ تم جس بھی دینے والے کا نام لوگے وہ منگتا ہے اصل میں، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ مدینے کا سرکار ہے اور ساری دنیا کا سردار ہے اور آمنہ کا لال ہے۔ رب انہیں دیے جا رہا ہے، وہ کائنات میں بانٹ۔ حق محمد، حق محمد، سارے حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ آپ کی محبت کا نام ایمان ہے، حضور پاک دی حضور دی محبت نہ کی ہے ایمان۔ اچھا بولو ایمان، سارا مجمع بولو جے گنگے نہیں ہو ایمان۔ اور میری محبت ہے نہ ایمان نہیں، سمجھ آئی جے میرے مرید بھی سن لو، محبت حضور دی نہ ایمان ہے۔ اصحاب پر بھی جس کی محبت لازم وہ سرکار، اہل بیت پر بھی جس کی محبت لازم وہ سرکار، نبیوں پر جس کی محبت لازم وہ سرکار، فرشتوں پر جس کی محبت لازم وہ سرکار، جنت پر جس کی محبت لازم وہ سرکار، لوح و قلم و عرش و کرسی پر جس کی محبت لازم وہ سرکار، پوری دنیا کے ذرے ذرے پر جس کی محبت لازم وہ تنے تنا آمنہ کا لال ہے۔ اب جس میں محبت زیادہ ہوتی چلی جائے گی وہ بڑا بھی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ دیکھو اسا سارے مولا علی دا ولادت دے ایام یہی گل بولو سارے، تو مولا علی دی شان کیڑی وڈی ہے، لیکن کون نے مولا علی؟ ایک کدی مولا علی نو پوچھو، میں تو انہوں گل خالی سنانی ہے، گل مولا علی دی ہے۔ کسی بندے نے مولا علی کا عالم یہ توبہ توبہ جن کے لیے سورج حضور نے پلٹایا حضور نے، مولا علی نے نماز واری، کہ واری وہ ان اسماء بنت حمیس قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ و رأسہ فی حجر علی ابن ابی طالب، حضور علیہ السلام پر وہی اتر رہی تھی کہ اترے او حضور مولا علی دے ہیں چولی وچ گود وچ سر رکھ کے حضور پاک ہیں لیٹے ہوئے سے اور وہی آ رہی تھی، حضور لیٹے ہوئے تھے، وہی کی کنڈیشن تھی۔ احتیان رکھا ذرا، ایک گل بڑی غور علی ہے، یوحا الیہ علی بڑی غور دی ہے۔ کئی مولوی کہتے ہیں بھئی حضور پاک سوئے ہوئے تھے، حضور پر وحی اتر رہی تھی، کہ اتر رہی تھی؟ اچھا بولو، حضور محو وحی تھے، آنکھیں بند تھی، تو مولا علی دی گود وچ سن، عصر دی نماز دا وقت آ گیا، فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ، مولا علی نے ابھی تک عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی، وقت بیچ میں چل رہا تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تھے، وقت پہلے کا داخل تھا، اب یہ وقت اتنا آ گیا کہ بالکل تھوڑا رہ گیا، اور مولا علی کی ایک طرف عصر کی نماز ہے اور ایک طرف آمنہ کا لال ہے۔ ہون تمہیں پتہ لگے گا گل ساری سرکار لیے، ہون 2 منٹ تمہیں سمجھ آ جائے سے، ہون سارا مجمع ایک جواب میں نوی گل دا دے ہو، مولوی زیادہ جانتا ہے نماز کو یا مولا زیادہ جانتا ہے؟ اے سارے اچھا بولو، اور وہ بھی مولا علی جو باب مدینہ العلم ہے،
جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے علم اس طرح سکھایا جس طرح چڑی اپنے بچے نو چوک دے دی ہے. آتا تیرا کیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں. زور سے بولو بے شک. بے شک. ہم سیدنا عمر فاروق کے غلام ہیں. بے شک. ہم سیدنا عثمان غنی کے غلام ہیں. بے شک. ہم مولا علی کے غلام ہیں. بے شک. ہم چاروں جاروں کے غلام ہیں. بے شک. جس طرح انہیں ابو بکر کو صدیق حضور نے فرمایا اور ہم صدیق کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، یوں ہی ہم نے مولا کا نام سن کے خوش ہونا ہے. وہ صدیق بھی خود سے نہیں ہے، یہ مولا بھی خود سے نہیں ہے. صدیق بنانے والے بھی سرکار، مولا بنانے والے بھی گل ساری سرکار دی ہے. پھر بولو گل ساری سرکار دی ہے. پر انہیں مولا علی کی شانہ دیکھے اور پھر گل سنے. کتنی بڑی شان ہے جی. چڑی جس طرح بچے کو چوک دیتی ہے اس طرح مجھے حضور نے علم دیا. آپ کے علم کا یہ حال ہے کہ ایک دن وہ جبریل امین بیس بٹا کے آئے. سن دے ہو؟ انہوں آن کے پوچھے ابھی دسو بھئی آپ کو پتہ ہے جبریل کہاں ہے؟ تو مولا مرتضیٰ پاک نے نا آنکھیں بند کر کے کھولی اور فرمایا آسمانہ تے کوئی نہیں، زمین تے بھی کوئی نہیں، تو میں تو جبریل نہیں ہوں، مڑ تو ہی ہے. آسمانہ تے بھی تے زمین تے بھی، یعنی انہیں ہینج کر کے آسمان بھی تک لے زمین بھی تک لے. اب اگر کسی کو بغض علی کی وجہ سے اس روایت پر بک بک کرنے کا شوق ہو تو وہ ذرا پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سنیں. فرمایا ولی تب تک ولی نہیں ہوتا جب تک ساری کائنات اس کے سامنے ایک ناخن کی مثل نہ ہو بلکہ رائی کے دانے کی طرح نہ ہو. اگر ولی کا یہ حال ہے تو ولی کا بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. اے ضروری نہیں کہ ان مولا علی نے فرمایا ہوئے میں نے صاحبہ کوئی نظر آ رہا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل مبارک نال شریف پیر چلا کے آواز اڑائی ہے. بولو اڑائی ہے؟ نہیں اڑائی. خواجہ صاحب نے اڑائی کہ نہیں؟ اچھا بولو. اور کہ کہو کہ بھئی خواجہ صاحب نے طاقت ہے تو حضور دی نہیں. چلے ہو غوث پاک فرما دیا میں ہنج کر کے دوزخ نو دیکھا تو دوزخ دا نشان نہ چھوڑا. تو غوث پاک علی پاک دا 11واں پتر ہے. 11ویں پشت میں مثلا ایک ایتو شروع ہے 1 2 3 4 ان کے بیٹے یہ، ان کے بیٹے یہ، ان کے بیٹے یہ. تو 11ویں نسل میں مولا علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے جو فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَحَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ عَلِي. اگر میں دوزخ میں اپنا راز پھینکوں تو اس کا نشان بھی نہیں بچتا. یہ 11ویں پتر دا اے حال ہے تے دادے کا عالم کیا. سبحان اللہ. سارے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ نہیں کی تھی. سبحان اللہ. سامی آنکھوں سبحان اللہ. اے ذرا دھیان رکھیا کرو. ساڑھے سنیا وچ بھی کئی اس طرح دے طبقے ہیں جنہوں مولا علی دے نا تے وٹ آمدے. ہاں میں تو میرا تو خیر بڑا تجربہ ہے. میں انہوں نے متھے تو پڑھ لیندہ ماں بھئی انہوں دی ماں 2 نمبر ہے. جس بندے کے ماتھے پر بل آئے صدیق اکبر کے نام پر ماں او دی بھی نیک نہیں جے. تو جے دے متھے تے بل آوے حضرت علی دے نا تے ماں او دی بھی نیک نہیں جے. تو جیڑا پاک باز ماں کا بیٹا ہوگا وہ صدیق کو بھی سلام کرے گا، علی کو بھی سلام کرے گا. بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, अली 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 नगर नगर गली गली, अली 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 नगर नगर अली अली। ये इसलिए मैंने फौरन कह दिया ताकि किसी की तबीयत में खलल मलल ना आए। मौला मुर्तजा खुदा दे बंदे करारे जाने मुस्तफा है। हजूर नबी पाक फरमाते हैं अबू बकर मेरी आंखें हैं, हजूर नबी पाक फरमाते हैं उमर मेरे कान हैं, हजूर नबी पाक फरमाते हैं अली मेरी जान है। जोर दे हाथ रख के आंखों सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हम हजूर के गुलाम हैं, हम ना आंखों के मुनकर, ना कानों के मुनकर, ना हाथ के मुनकर, पूरे मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक का नाम आए तो सुन्नी का कलेजा ठंडा, हजरत फारूक आजम का नाम आए तो सुन्नी का कलेजा ठंडा। फरमाया ये अबू बकर वो है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे तड़पते हैं। फरमाया ये उमर वो है जिसका माल में अपनी आंखों से जन्नत में देख आया हूं। फरमाया ये उस्मान वो है कि इसके बारे में मेरे रब ने मुझे फरमाया मैं क़यामत के दिन इससे क्या हिसाब करूंगा। और फरमाया ये अली वो है कि सारी जन्नत जिसके मिलने के लिए तड़प रही है और 1.25 लाख नबी जिससे मुलाकात का शौक रखते हैं। बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हक जारियान, हक जारियान। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। तो ये ज़हन में रहे। बल्कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ताला आया जड़े ऐसे अभी भाई तवज्जो करना, आप मेरी तरफ तवज्जो करना। जैसे ही उन्होंने बुलाया थे वो ऐसे ही मैंने बुला लिया। ये आपके सिलसिले के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनका नाम है मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। ये अखूंज़ादा साहब से भी पहले सैफी तो तुसा होनो ना साहब रहमान साहब की वजह तो वो मुजद्दिदी ने, तुसा भी मुजद्दिदी हो। तो हजरत शेख फरूक अहमद सरहंदी फरमाते हैं मकतूबात शरीफ में कि मैंने मार्फत के समंदर में गोता लगाया तो गौर करके जो देखा पिछली उम्मतों में तो जितने वली पिछली उम्मतों में हुए हैं उनको वलायत देने वाली रूए अली है। सुभान अल्लाह। और मुजद्दिद साहब शिया मियां तो नहीं है, उच्चा बोलो। लिहाजा मेहरबानी करया करो जेड़ा मौला अली का नाम मिनट में शिया ना मार दिया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जेड़ा नाम लवे तो मिनट चे भी ना आखो कि ये अहले बैत का दुश्मन है। क्यों? सहाबा का नाम लेना दुश्मनी है अहले बैत की? बोलो जने हो। सिद्दीक का नाम लेना अहले बैत की दुश्मनी है? उमर का नाम लेना अहले बैत की दुश्मनी है? और सहाबा का जो गुलाम है वही तो अहले बैत का आशिक है। बात फिर मैं कहूंगा अहले बैत की तो जेड़ा बंदा अहले बैत का नाम सुन के उसके पेट में मरोड़ उठन वो अपने शजरे की ताकीद करे। हजूर ने फरमाया ईमान ईमान, इधर मेरी तरफ तवज्जो करो। हजूर ने फरमाया ईमान इसको सेंसर लगे हुए हैं। ये मैं कह रहा हूं हुण जेड़ी गल हजूर ने की दसना ईमान नूं के लगे हुए सेंसर। ए जिवें नहीं हुंदे एयरपोर्ट ते जाओ या वड्डियां अस्पतालां च जाओ या वड्डियां किसी मार्केटां च जाओ, है जेड़े मार्ट मूट होते हैं इनमें जाओ ना तो सामने वो सेंसर लगे होंगे दरवाजे आप ही बोलो 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 ओनू हाथ लाना पैंदा, ओनू पकड़ के खोलना पैंदा। वो तो क्यों खोले जाते बंदा भी कोई नहीं होता तो के लगे है सेंसर सेंस कर लेता है, वो जान लेते सेंसर लगे हुए हैं। खुद दरवाजा जैसे ईमान वो देखेंगे बंदा दरवाजा खुल जाएगा। हजूर ने फरमाया ईमान में सेंसर लगे है। मेरी अहले बैत दी मोहब्बत दा फरमाया जिस कलेजे के अंदर मेरी अहले बैत का इश्क होता है ईमान आ जाता है। बोलो नाराए रिसालत लब्बैक 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 जोर से बोलो जोर लब्बैक 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 लब्बैक
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور زور دا بولو زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت اچھا بولو ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جب تک ایمان اندر داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا بغض ہو یا صحابہ کا بغض ہو ایمان نہیں آئے گا ایمان چیز ہی ایسی ہے ایمان کا دوسرا نام ہے نبی پاک کا عشق نبی پاک کا ذہن چرا کرو داڑھی شریف رکھنے سے نہیں پتہ لگے گا کوئی بندہ مومن ہے کہ نہیں وہ تو گرو نانک بھی رکھی ہوئی سی داڑھی نال بھی نہیں پتہ لگے گا مومن ہے کہ نہیں حالانکہ داڑھی رکھنی چاہیے سنت ہے یہ سارے سن لو جس بندے نے داڑھی رکھی ہے اس سے اللہ رسول خوش ہوگا ہون سبحان اللہ آستہ بولی سبحان اللہ جڑا بندہ داڑھی منڈاندا ہے وہ دے تو اللہ رسول راضی نہیں خوش نہیں اگوں تہاڈی مرضی ہے تساں منو یا نہ منو میں تانوں گل حق دی دس رہا داڑھی منڈان والے پہ اللہ رسول خوش یہ اصل میں انگریزوں کی چالیں ہیں جنہوں نے ہمارے اندر ایک ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غلطی پر جا رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر اس بڑے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے نعرہ لگایا اور اس کے دل میں عشق رسول نہ ہو سب کے دلوں میں ہے آپ سب کے دلوں میں ہے جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان کے دلوں میں بھی ہے پکی بات ہے میں جانتا ہوں ہے اور میرا تجربہ ہی بہت ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تواڈے وچ جڑے داڑھی منڈے نے انہاں دے دلاں وچ عشق رسول ہے الحمدللہ یہ مینوں پتہ ہے بس ایک چال ہے انگریز دی انہیں ایک حکمت نال ایسی ایک شوشہ چھڑیا کہ وہ ایسا انہیں سنو انگریزی دا عادی بنایا ماحول دا کہ آستہ آستہ کسی طریقے نال نبی پاک دی سنت تو دور ہو جائے یہ اسی سمجھ نہیں رہے ہیں اگر صحیح معنی سمجھ آواں تو یہ حضور علیہ السلام دی محبوب ترین سنت ہے داڑھی شریف چلو میں نے سنت کی بھی بات کر دی اب آگے آؤ لیکن داڑھی سے یہ پتہ نہیں چلے گا صرف داڑھی سے کہ بندہ عاشق ہے یا مومن ہے یا نہیں وہ تو انہوں کسی کافر دی بھی داڑھی ہے تو ساں تک لو اے یوٹیوب کھولو اے ہندو جڑے پرہاں ہیں ہندوستان انہاں بڑیاں بڑیاں داڑیاں رکھیاں نہیں رکھی ساڑھے تو بڑیاں نے انہوں نے داڑیاں وال بھی بڑے بڑے رکھے ہوئے داڑیاں رکھیاں سکھاں داڑیاں رکھیاں تو ایمان کسی کا کیسے پتہ چلے گا پتر ایمان کس شے کا نام ہے کہہ چکا ہوں میں عشق رسول کا اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں تم اس کے سامنے حضور کا نام لو اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ جانا بندہ حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی بھی ہیں صحابی بھی ہیں کہ کون انہوں نے صحابی انہیں شک ہے میں تو ہوں تو انشان پہ سنا تھا حضرت عمر فاروق دی اللہ دیو بندیو حضور نے فرمایا حق عمر کی زبان پر بولتا ہے اللہ کے بندو حضور نے فرمایا یہ عمر میری امت کا پہلوان ہے اللہ کے بندو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی غیرت پر میں غیرت کھاتا ہوں اللہ کے بندو حضور نے فرمایا شیطان اس کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے او خدا کے بندو جب یہ شانے ہیں تو اب سنو حدیث بخاری کی ان عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں وہ فرماتے ہیں حضور نے ادھر سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر فاروق کا وہ گلی میں جا رہے تھے حضور نبی پاک سے باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اپنی بیوی بچوں سے آپ محبوب ہیں اپنی ماں باپ سے محبوب ہیں اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ اچھے لگتے ہیں مگر میری جان سے زیادہ نہیں یک لک حضور نے ایسے دیکھا اور ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدی نہیں میں نو رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے میں محمد دی جان ہے اجے تک تیرا ایمان پورا نہیں تو نمازیں پڑھتے نہیں تھے بولو ان جیسی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے آپ نے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ داتا صاحب پڑھ سکتے ہیں نہ خواجہ صاحب پڑھ سکتے ہیں نہ غوث پاک پڑھ سکتے ہیں پترو کتھے بیٹھے ہو انہاں دے نال دیاں نمازاں یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے تے اساں انہاں دے نال دیاں نہیں پڑھ سکتے اے وڈے لوگ نے
پر اتنے وڈے نہیں جتنے عمر وڈے ہیں. اے وڈے لوگ نے پر ایڈے وڈے نہیں جتنے کہ علی وڈے ہیں. انہوں نے تو نمازیں بھی اس طرح پڑھی ہیں نا کہ سامنے رخے جانا ہے, سامنے خود دل برو دلدار ہے, جس کو رب چہرے کو ودعا کہتا ہے, نمازوں میں بھی وہ ترچھی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. انہوں نے نال دیئے نمازاں ہیں نا میرے پڑھ سکتے ہیں, نمازاں انہوں نے پڑھی ہیں, سارا کچھ انہوں نے کیتا ہے. حضور پہ فرماندن تیرا جی ایمان پورا نہیں. اگوں حضرت عمر نے ایک گل نہیں کی تھی, وہ میں کعبے دے طواف تواڈے نال کیتا ہے, میں تو تے بدر دی لڑائی بھی تواڈے نال لڑی ہے, تو میں اور غزوات وچ بھی جناب دے نال جاندا ہاں, تو میں تو تانوں پتہ ہے حضور میں تے ہجرت بھی تواڈی خاطر کیتی ہے, تو مکہ چھڑیا تے مذہب چھڑیا, آپ دیاں منیاں, سارا کچھ کیتا ہے. ہن ماں تو بھی ود کے محبت کردا, پیو تو بھی ود کے, حالی جان تو ود کے نہیں کردا, اجے ایمان پورا نہیں. اللہ نو بھی ایک مندا ہوں. حضرت عمر دو تو نہیں مانتے. بولو 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 پیار نہ بولو, بول پپو مندے سن, ایک ہی مندے سن, ایک ہی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا حضور یا رسول اللہ توحید تے میری پوری ہے. اے جڑے توحید دے ٹھیکدار بنے ہوئے میں انہوں نے سنا رہے ہیں, سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے جڑے چوکے توحید 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 تو آنے کے پتا, توڑے پیو نو نہیں پتا توحید کیا ہے. توحید کی شیعہ کا نام ہے, تم جاننا چاہتے ہو؟ عمر پاک نے یہ نہیں کیا کہ میں مشرک جب نہیں اللہ کو ایک مانتا ہوں, قیامت پر ایمان ہے, دوزخ پر ایمان ہے, جنت پر ہے, سب تو منی بیٹھا, تو ساتھ ہو تیرا ایمان پورا نہیں. ایک ایک گل ہوئی حضور, چونکہ وہ وہابی نہیں تھے, وہ صحابی تھے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کیا کیا یا رسول اللہ, تو گل یہ کہ جان تو بچ کے پیار کرنا ہے. فرمایا ہاں. کہا پھر رب بھی گواہ ہے, آپ بھی گواہ ہو جاؤ, اب میں جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. فرمایا تجھے بھی مبارک ہو, اب رب نے تیرا ایمان پورا کر دیا. سبحان اللہ. ادھر میرے ال تک وہ پھڑیو پترا تولیا, اے ہاتھ بن کے میں ایک گل پوچھتا ہوں تاڑے کو, بیٹھی بیٹھی مرغی, ہاتھ بن کے بھئی جے میرا توحید نال ایمان پورا ہوندا, وچ حضور دی لوڑ موڑ کوئی نہ ہوندی. پھر سن لو, جے میرا توحید نال اللہ نو ایک منیا, صرف جے میرا اللہ نو ایک منیا ایمان ہوندا, تو بھائی حضور یہ نہ فرماتے کہ ابھی اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ابھی تیرا ایمان پورا نہیں. ایدہ مطلب ہے کہ اللہ نو ایک منن دے نال نال جب یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ رب کے سوا رب جیسا کوئی نہیں, تو نال یہ عقیدہ رکھو محمد کے سوا محمد جیسا کوئی نہیں. حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, حق محمد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آج کی سارے بولو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. اب توجہ, میرے بچوں میرے بھائیوں, میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہ ہے, آنے کا مقصد بھی یہی ہے. زندگی کے 4 دن ہیں تو مقصد یہی ہے بھئی آپ کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی کامل محبت آ جائے. کامل محبت. حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسہ, فرمایا کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے. اینو تساں کدے اس حدیث شریف نوں صحیح مانے سمجھو بھی ٹھڈوں تے اے ساڈے معاشرے دیاں برائیاں بھی ختم ہو جان. میں قسم چاہ کے آتا ہوں اگر اس حدیث شریف کو دوسری طرح, ایک تو میں عشق رسول کا درس دے رہا ہوں نا, ایک اور بات بھی ہے اس میں, وہ یہ کہ کیسے ممکن ہے جی تھوڑی جی کوڑی دوائی تو پیش قبول کر لے سو, کھا لے سو نا, فائدہ بڑا ہوندہ جی ہوتا. مثلا جیڑا بندہ حضور نو جان تو ود کے محبت کرے, کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا بولے؟ یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے جان تو ود کے جے کردہ نہیں.
اجے وہ ایمان دی تکمیل دی لوڑ ہے. تو جے کدے حضور دی ذات نال محبت کیتی جائے جان تو ود کے تو یہ ممکن ہے کہ پھر آپ سنت کی مخالفت کریں؟ یہ ممکن ہے پھر؟ بس اس سے زیادہ سخت جملے نہیں کہوں. اگر آپ حضور کو اس سے جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تو ایمان ہی نہیں. اور اگر جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرنا پڑے. اچھا حوالے دو طرح میرے کلیجے جو ٹکڑے ہوندہ ہے بندہ. ایک تو یہ ہے نا جیسا آسان آدھے ہیں بھائی جی تواڈے حوالے اینج نہیں. ایک اور گل ہے مثلا تساں اپنی سوچ حضور دے حوالے کرو. حضور ہن اج تو بعد میں اپنی نہیں سوچ رکھنی تواڈی رکھنی ہے. کوئی گل سمجھ آئیے نہیں. مثلا یا رسول اللہ ہن میں نہیں ہن بس ہن یا رسول اللہ اٹھاں گا بھی اونج جنج تساں فرمایا, اونج بواں گا بھی اونج جنج, سواں گا بھی اونج جنج, گھر بھی انج اپنے داخل ہواں گا جنج تساں, تے باہر معاشرے وچ بھی انج رواں گا جنج تساں. نہ ایمانداری نال دسو اگر یہ نقطہ اپنا لو تو آخرت کا تو جو کچھ ملے گا وہ بتلاتا ہوں ابھی, جو کچھ حضور نہیں فرمایا. دنیا کے اندر بھی عزت آپ کو ملے گی. ایمان سے بتلائیں. کیوں پرویز صاحب آپ جس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں آپ سچی سچی بتلائیں. آپ کے اس حلیے اور آپ کے اس انداز اور آپ کی اچھی گفتار کی وجہ سے آپ کی بےزتی ہوتی ہے یا عزت ہوتی ہے؟ تھوڑا اونچا بولے. عزت ہوتی ہے اور اس اساتذہ کے بنسبت آپ کی زیادہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذرا اٹھ کے دسو انہوں نے تہاڈی صورت تک اچھی بات. یہ انہیں پروفیسر نے, یہ کون نے پروفیسر. تو ہن تساں صورت دیکھو جدوں یہ الا ہن مجبوری ہوندی ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کے یہ جاتے ہیں وہاں, لیکن ایمانداری سے انہی سے پوچھ لیں کہ اس حلیے نے آپ کی بےزتی میں اضافہ کیا یا عزت میں؟ یہ تو ہوئی دنیا, یہ تو کیا ہوئی. اب آپ کو میں بتلاؤں آخرت کے بارے میں تو وہ ایک حدیث ہی سن لو. بیش ہے وہ سنت ایک بات جاندی ہے, وہ ایک سنت بات جاندی ہے. تحمد بنو گے سنت بات جائے گی. چونکہ سائیاں ہون تو ان میں عرض کرنا ایک حدیثی میں پیش کردہ ہوا ذرا توجہ نہ سنیو. فرمایا کہ من احب سنتی, من احب اچھا بولو. یہ میرے کلیجے جو ٹکڑے تو یہ سمجھو کہ یہ محفل ہے تواڈے واسطے ایک پیغام ہے تو رحمت دا پیغام ہے. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نال محبت کرے فقد احبنی, تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی ہے. جیڑا بندہ حضور دی سنت نال محبت کرے انہیں کس نال محبت کی تھی؟ زید میاں سن لے ہن یہ گلاں سننے دے نال نال پتر اے بھی پیار نال ہی اساں کہہ سکتے ہیں ڈنڈا تھوڑا ہی مارنا ہے. تساں جس حالت وچ ہوو پھر بھی تانوں سینے نال لانا جنج بھی ہوو تواڈے ہاتھ چوماں گا, لیکن کمال یہ ہے کہ تساں حضور دی سنت وچ رنگ کے سینے نال لانا. سبحان اللہ. ہن جس حالت وچ بھی تانوں دور نہیں کرنا او دے وچ بھی راز ہے. حضور دی امت نو اساں نفرت نہیں کرنی, پیار محبت نال کسے نہ کسے طرح انہوں اسلام دے پنجرے وچ واڑنا ہے. چلو ہن جس نے حضور کی سنت سے محبت کی اس نے حضور سے محبت. اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي. ہن غور نال سن لو نا, من أحب سنتی فقد أحبنی ومن أحبنی انہو معی فی جنت. تو ساں دے دعاواں منگ دے ہو یا اللہ میں جنت دے تو دوزخ حرام کر. پتر پہ ہمیں ایک باری بھی دعا نہ مانگے, رنگ حضور دا اپنا ہے پھر تماشا دیکھ. ادھر روح نکلے گی, ادھر تیری قبر جنت دیاں باغاں چو باغ بن جائے گی, ادھر میدان معاشر جدوں لگے گا حضور اس فرمان دے مطابق تینوں باں چو پھد کے جنت وچ اپنے نال لے جان. ہن ساڈی حالت یہ ہے, ساڈی حالت یہ ہے بھئی توجہ ساڈی حالت یہ ہے بھئی گھنٹہ ہے کہ ساتھ تقریر سن دیں کہ مولوی کے نظران سارے دن گل پہ کر خود ہم کوئی رتی برابر بھی ہمارے انداز ٹھیک نہیں.
اور رہ گئی عوام. عوام دی حالت یہ ہے اللہ ماشاءاللہ چنگے لوگ بھی بیٹھے ہوندے ہیں واسطہ جی پچھوں جناب جو ہی وہ ایک بندہ ہاتھ نعرہ مارسی نا لبیک کہنے واسطے ہیں تو دوسرا آستہ جی جیب چپ کر کے بٹوا کٹ ہوئے نہ ہون تو ایمانداری نال دسو. چلو وہ جڑا بندہ ہے جس نے لبیک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یا رسول اللہ کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے نعرہ حیدری پر اٹھایا یا نعرہ تحقیق پر انہوں تو چوری کر رہے ہیں تیرا کے خیال ہے وہ اس تیری چوری نال مٹ جائے گا جے دے نام وچوں کھبیا ہے وہ جڑی کنڈ نہیں نہ لگن دیں دے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اچھا توجہ ہمارا حال یہ ہے وہ آرام سے پیچھے سے یہ حضور کی غلامی نہیں بالکل یہ حضور کی غلامی نہیں. میرے بچوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں بٹوا کٹ لینا ہو سکتا ہے وہ بندہ کتوں آیا ہوئے مثلا یہ لڑکا آیا ہے اسلام آباد سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے یہاں تقریر سننے کے لیے اٹھا زیارت کرائیں اللہ کرے اگلی باری اٹھاواں تینوں تو تیری داڑھی پروفیسر صاحب جتنی ہوئے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ایسا کر دے. تو یہ کتوں آیا ادھر بیٹھا ہوا کوئی بندہ اگر چپ کر کے اس کا بٹو دل چاہے تو وہی جیب 500 روپیہ اور وہ مڑن دا کرایا ہوئے تو کیا حضور کی کسی امت کے ساتھ ٹھگی کر کے آپ یہ سمجھتے ہو کہ حضور پاک کے آپ قریب ہو جاؤ گے؟ جتنا آپ اپنے اصلاح کرو گے اپنے اندر کے کتے سارے مارو گے اتنا آپ کے سینے کے اندر نور داخل ہوتا چلا جائے. بس یہ میری درخواست ہے. اور دوسرا یہ بھی نہ فرق کریا کرو صدیق پاک دا ذکر ہوئے گج وج کے سنی دا تے عمر پاک دا ذکر ہوئے تے گج وج کے سنی دا تے صحابہ سارے دا تے مولا علی دا بھی ہوئے تے گج وج کے تے حضور غوث پاک دا ہوئے گج وج کے داتا صاحب دا ہوئے گج وج کے پیرے میرے لی ہوں یا کوئی ولی ہو جس ولی دا بھی ذکر ہوئے گج وج کے